إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق اللہ العلی العظیم. 29واں پارہ سورہ مزمل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سورۃ المزمل یہ بھی مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس میں رکوع ہیں 2، آیتیں ہیں 20، الفاظ ہیں 285 اور حرف ہیں اس کے اندر 838. یہ صورت اور اس سے پہلے والی صورت سورۃ الجن، ان دونوں کے موضوع اور عنوان خاص طور پر یہ ہیں کہ عقیدہ سمجھانا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اور اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکامات کس کس طریقے سے نازل ہوئے ان کا بھی تذکرہ ہے. اور قرآن پاک جیسے نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی صورتوں کے اندر یہ صورت بھی ہے. تقریباً 3 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کا شان نزول نازل ہونے کا واقعہ مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ پیغمبر کریم پر پہلی جو وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی پہلے والی 5 آیتیں، اور اس کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوئی سورہ فاتحہ، یا پھر کچھ مفسرین نے کچھ اور صورتوں کا نام لیا. ابھی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن وحی کا نازل ہونا یہ ایک بہت بڑا بھاری بوجھ تھا، اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تلاوت کا یا پھر قرآن کا تذکرہ ہوا تو پھر دشمنوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر کے اور مشورے کیے کہ اس کو کیا کریں. ابھی تو کسی نے بولا کہ یہ کوئی مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو. کوئی بولتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی بولتا ہے شاعر ہے. ایک پہلے پیغمبر کریم پر بوجھ، قرآن پاک کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان تو نہیں. دوسرا پھر لوگوں کی دشمنیاں اور گالیاں اور اس طرح کے عجیب قسم کے طنز، تو ڈبل بوجھ کی وجہ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر کے اپنے گھر والی سے فرمایا زملونی زملونی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں تھیں اور کسی کے ساتھ ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی. فرمایا کہ مجھے کوئی چادر تو پہناؤ، چادر اڑا دو. اللہ کے نبی چادر اوڑھ کر کے سو گئے. تھوڑی سی کپی سی محسوس ہو رہی تھی، بیماری اور بخار سا محسوس ہو رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم کو پھر اٹھانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اور مصروف رکھنے کے لیے پھر حکم نازل فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیارے نبی، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کریں مگر تھوڑا سا ٹائم بھلے سوئیں.
نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک جاگتے رہیں یا اس سے تھوڑا سا کم، او زد علیہ یا اس سے زیادہ بھی بھلے جاگتے رہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن جتنا جتنا آپ کے اوپر نازل ہوا اس کو ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہاں دیکھیں کس پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پکارا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کالی کملی والے۔ جیسے یہ ایک پیار کا انداز ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کر کے نہیں پکارا۔ یہ ہمیں ادب سکھلانا مقصد تھا کہ پیغمبر کریم کا نام بے ادبی کے ساتھ نہ لیا کریں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر آیت کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس کے باوجود نام صرف 4 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں۔ محمد کا لفظ صرف 4 مرتبہ آیا ہے، اور باقی اس کے لقب، اس کا کوئی نہ کوئی ادائیں، ان کی کوئی پیاری عادتیں، ان کا تذکرہ ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھی نام سے نہیں پکارتے تو ہم بھی کبھی بھی پیغمبر کریم کو نام سے نہ پکاریں۔ رسول اللہ، اللہ کے نبی، پیغمبر کریم، اللہ کے پیارے، سرور کائنات، آقائے دو جہاں، اس طریقے سے کوئی بھی لفظ کہہ کر کے پکاریں، لیکن نام نہ لیں۔ جیسے آج کل یہ نشانی بن گئی ہے کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی مسجد ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ ایک طرف لکھا ہوگا یا اللہ، دوسری طرف لکھا ہو یا محمد، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بریلویوں کی ہے۔ اگر یوں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بدعتیوں کی نہیں ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ جس پیغمبر کریم کو اللہ رب العالمین بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے، اور آج کے بے ادب لوگ یا محمد کرتے پھریں، یہ کتنی بے ادبی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، بے ادبی اور بے جہالت ہے۔ اگر علم عقل ہو تو اس طرح کی بے ادبیاں کوئی نہیں کرتا۔ تھوڑی سی 2-4 پلیٹیں کھانے کی رکھ دیں، اوپر کپڑا ڈال دیا، بولتے ہیں کہ ابھی نبی پاک آ گئے وہ کھانا کھا لیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی خود سارا کھا جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں سے نکالنے کا ایک بہانہ، ایک عجیب قسم کا فتنہ، نعوذ باللہ۔ یا پھر بولتے ہیں کہ پیغمبر کریم یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ معاف فرمائے یار ظالم، اس طرح کے عجیب قسم کے غلط عقیدے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو قرآن نے اللہ کے نبی کا ادب احترام بتلایا ہے، شان بتلائی ہے، وہ کیا کم ہے کہ آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پیغمبر کریم اللہ تو نہیں ہے، مخلوق ہیں۔ ہر جگہ پر حاضر ناظر تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر پیغمبر کریم ہر جگہ پر موجود ہوتے تو پھر ہجرت کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر جہاد میں کبھی کس جگہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ پر موجود ہیں، کسی کو تلوار وہیں مار دے، ان کو احکامات وہاں ہدایات جاری کر دیں۔ اور اسی طریقے سے پھر معراج پہ جانا، اور یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے مختلف مقامات پر جانا، سفر کرنا، اس کا کیا مطلب ہوگا اگر ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں؟ اور بڑی بات، اگر پیغمبر کریم ہر جگہ پر تشریف فرما ہیں تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تو حضرت آدم بھی امام نہیں بن سکتے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ جیسے اللہ کے نبی امام نہیں بن سکتے۔ تو اگر کراچی کی کسی مسجد کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو کسی ملے کو شرم نہیں آتی کہ وہ پیغمبر کریم کے آگے ہو کر کے نماز پڑھائے؟ یہ صرف جاہلانہ اور مسلمانوں کو لڑانا، اس طرح کی سازشیں ہیں تاکہ آپس میں لڑتے رہیں۔
ورنہ جب قرآن جیسی عظیم کتاب، واضح کتاب ہمارے سامنے موجود ہے تو ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن پاک نے پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا ہے کہ شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نام لے کر کے نہیں پکارتے، اور جہاں تک پیغمبر کریم کے مخلوق ہونے کا تعلق ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت دینا بھی نہیں ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھی تکلیف دے دیں، آپ کو بھی تکلیف دے دیں، تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو پھر آج کا کوئی بندہ اگر بولتا ہے کہ پیغمبر کریم مشکل کشا ہیں، لوگوں کے مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خود بھی اپنی مشکل ٹال نہیں سکتے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ عجیب باتیں کرتے ہیں تو یہ پھر شرک نہیں ہوگا؟ خیر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ادب والا لفظ خود بھی فرمایا، ہمیں بھی سمجھایا کہ بے ادبی نہ کیا کریں۔ جیسے کوئی بندہ اسے آپ کے سامنے آ جائے اور اسی کے اوپر ٹوپی خوبصورت پہنی ہو، کپڑے کوئی خوبصورت قیمتی قسم کے پہنے ہوں، یا پھر گھڑی اچھی پہنی ہو، یا اس طریقے سے کوئی اس کی ادا آپ کو اچھی لگتی ہو، آپ اس کو بولو کہ اے خوبصورت کپڑوں والے، از خود اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ او خوبصورت ٹوپی والے، او چمکدار گھڑی والے۔ تو اس طریقے کے الفاظ اس کے دل کو جیتنے والے بھی ہوتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی محبت میں فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیں، نماز پڑھا کریں، تھوڑا سا ٹائم اگر سوتے ہیں تو بھلے سو جائیں، آدھی رات تک سو جائیں، اس سے کم سو جائیں، زیادہ سو جائیں، یا اس سے زیادہ عبادت کریں، کم سوئیں، سب کی آپ کو اجازت ہے، لیکن رات کی عبادت ضرور کریں۔ اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن رات کی عبادت بہت عظیم عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ آپ رات کی تکلیف کریں، عبادت کریں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم آپ کے اوپر بھیجنے والے ہیں، القاء کرنے والے ہیں بھاری بات کا، بھاری چیز قرآن آپ کے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ رات کی عبادت کریں تو اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، یعنی بڑا رتبہ حاصل کرنے کے لیے، بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے رات کو جاگنا ضروری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا جاگنا بہت ہی زیادہ روندنے والا بھی ہے، اچھی بات کا نکالنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں تو آپ کے سامنے بہت ساری لمبی مشغولیاں بھی ہیں، اس وجہ سے آپ رات کے ٹائم پر زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیا کریں۔ دن کو آپ دنیا کے کاموں کے اندر، لوگوں کے فیصلوں کے اندر، جہاد کے اندر، کئی ساری چیزیں آپ کے لیے ہوں گی، تو رات کا ٹائم آپ اللہ سے ملاقات کے لیے نکالا کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، رات کو جاگنے کی عادت ڈالو، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں، بھلے 2-4 منٹ کے لیے رات کو 1 بجے کے بعد جسی بھی ٹائم پر آنکھ کھلے نا، اٹھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر کے سو جائیں۔ یہ بہت بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی یعنی قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم یبیت طاہرا علی ذکر اللہ فیتعار یذکر اللہ تعالی، کہ رات کے ٹائم پر اگر کوئی بندہ پاک ہو کر کے سو جائے، ذکر کرتے سو جائے،
پھر جسی ٹائم پر بھی اس کے آنکھ کھلے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز یا آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کرتے ہیں۔ پیغمبر کریم کا فرمان سمجھیں، رات کو سونے کے ٹائم پر آپ پاک ہو کر کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں، اور جب تک نیند نہ آئی تب تک آپ ذکر کرتے رہیں۔ پھر جسی بھی ٹائم پر آنکھ کھلی، وضو بھی نہیں کیا، کچھ بھی بات چیز نہیں کی، سب سے پہلے آپ نے اسی بستر میں آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، جو بھی ہے، یعنی ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا بھی نہیں، اور دعا کی یا اللہ میری روزی کی تنگی ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ضرور ختم کریں گے۔ یا اللہ میرے قرضے سے میری جان چھڑا دے، اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ یا اللہ میرے یہ دشمن ہیں، دشمنوں سے مجھے بچا لے، اللہ تعالیٰ ضرور بچائیں گے۔ تو یہ رات کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے، اس وجہ سے آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی۔ باقی یہ بات کہ قرآن پاک کو بھاری بات کہا گیا، کیوں؟ ظاہر ہے قرآن پاک خالص نور اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا، اور اس ایک بشر کا، انسان کا، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے سوائے اللہ کی مہربانی کے۔ جیسے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اترتا تو بھی ریزے ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں آنا، معصوم بچوں کے دل میں آنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کل بھی جو حافظ بنتے ہیں، قرآن پاک کے عالم بنتے ہیں، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر انعام ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت یا حضرت علی اس کے ران پر اپنی ران مبارک رکھ کر کے بیٹھے تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے، تو وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میرے اوپر اتنا بوجھ آیا کہ میں نے سمجھا کہ میری ٹانگ ابھی ٹوٹ جائے گی، گوشت پھٹ جائے گا، اتنا بوجھ ہوتا ہے قرآن پاک کے نازل ہونے میں۔ اگر پیغمبر کریم کسی سواری پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو سواری کانپ کر کے گر جاتی اور وہ بوجھ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ تو بھاری کلام تو ہے، پوری دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسی بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے رات کی عبادت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔